عالمی یوم نسواں کو اردو شاعرات کا سلام۔ سینکڑوں برسوں سے ہم لوگوں نے دوسروں کی لکھی تمثیل میں کردار نبھانے کا ہنر سیکھا تھا، اپنے جذبات چھپانے کی روایت سے جڑے تھے ہم لوگ۔ آج جب ہم نے قلم تھاما ہے، اپنے ہونے کی گواہی دی ہے۔ نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ ہم فیمنسٹ اور احتجاجی شاعری، پروٹیسٹ کی شاعری کی بات کریں گے۔ نہیں، صرف اس کی بات نہیں کریں گے۔ ہماری اردو شاعرات کی دنیا بہت رنگا رنگ ہے، اس کا کینوس بہت پھیلا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو اس رنگا رنگ دنیا کی ایک جھلک دکھائیں گے، جس میں سارے رنگ ہیں۔ عورت کا کیتھارسس ہے، غم ہے، آنسو ہیں، احتجاج ہے، دکھ ہے، امن و سلامتی کے خواب ہیں اور امیدیں ہیں۔ خواتین کی شاعری کی بات ہو اور پروین شاکر کا نام نہ آئے، یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ پہلی بار اردو شاعری میں رومانی جذبات کو، ایک الہڑ لڑکی کے جذبات کو پوری صداقت سے، پوری سچائی سے، جس نرم اور لطیف لہجے میں پروین شاکر نے کہا ہے، اس میں شاعری کی ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ ان کے اس قسم کے شعر بہت مشہور ہیں کہ حسن کو سمجھنے میں عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتیں۔ اور یہ تو بہت مشہور شعر ہے کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ لیکن ایک بات ہے، پروین شاکر جیسی ذہین، انٹیلیجنٹ اور کمال کی شاعرہ کے بس لوگ اسی قسم کے اشعار یاد رکھتے ہیں، الہڑ دوشیزہ والے۔ آپ ان کی کلیات ماہ تمام اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ پروین شاکر ایک بہت ذہین، حساس شاعرہ ہیں، جنہیں اپنے سماج کے حالات کے اوپر جب وہ نظر ڈالتی ہیں تو وہ کسی اور ہی حساس انسان کی طرح شعر کہتی ہیں۔ کیا عجب جو سر کٹے لوگوں کی پرچھائی ملی، شہر میں کھلنے لگے ہیں جا بجا جادو کے گھر۔ پہلے یہ منظر پڑھا تھا صرف، اب دیکھا بھی ہے، بانسری بجتی رہی جلتے رہے نیرو کے گھر۔ اور آگے بڑھیں اس نسائی شاعری کی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شاعرات، اردو شاعرات اپنی ذات کی پہچان بھی چاہتی ہیں، اثبات بھی چاہتی ہیں، گھر آنگن بھی سجائے رکھنا چاہتی ہیں، مگر اپنی شرطوں پر۔ رفیہ شبنم عابدی کی ایک نظم کا کچھ حصے پیش کرتی ہوں۔ عنوان ہے شرط رفاقت۔ یہ زمیں میری بھی، یہ دشت و چمن میرے بھی، صرف آنگن ہی نہیں، کوہ و دمن میرے بھی، ماہ و انجم بھی میرے، نیلا طبق میرا بھی، جتنا ان پر ہے تمہارا وہی حق میرا بھی۔ شرط بس یہ ہے کہ تم ساتھ رہو، میری ہر مرضی میں شامل ہو تمہاری مرضی، میری ہر سانس کی شاہد ہوں تمہاری سانسیں، میرے ہر راز کی حامل ہو تمہاری دھڑکن، اور ہم ایک ہی زنجیر میں وابستہ ہوں۔ کشور ناہید، سارہ شگفتہ، فہمیدہ ریاض، عذرا عباس، عذرا پروین، یہ اپنے بے باک نسائی لہجے کے لیے جانی جاتی ہیں، احتجاجی شاعری کے لیے جانی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں میں فہمیدہ ریاض کی ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی نظم سنانا چاہوں گی۔ اس کا عنوان ہے ایک لڑکی سے۔ کیا خوبصورتی سے انہوں نے عورت کے زندہ کی قید کی بات اور آزادی کی بات کہہ دی کہ سنگ دل رواجوں کی یہ عمارت کہنا، اپنے آپ پر نادم، اپنے بوجھ سے لرزاں، جس کا ذرہ ذرہ ہے خود شکستگی ساما، سب خمیدہ دیواریں، سب جھکی ہوئی کڑیاں، سنگ دل رواجوں کے خستہ حال زندہ میں ایک صدائے مستانہ، ایک رقص رندانہ،
یہ عمارتِ کہنا ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، یہ اسیر شہزادی چھوٹ بھی تو سکتی ہے۔ کیا خوبصورت نظم ہے۔ غزلوں میں بھی اب ہماری شاعرات جو ہے وہ صرف ہجر کی، برہا کی، محبوب سے بے وفائی کی، محبوب کی بے وفائی کی بات نہیں کرتی، ان کے پاس بہت سے موضوعات ہیں۔ نئے نسیم سید کے غزلوں کا لہجہ بھی بہت کمال کا ہے۔ ان کے 2 شعر دیکھیے کہ خزاں کے بیج زمینوں میں بو کے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی حساس اور سمجھدار عورت کے شعر ہیں کہ خزاں کے بیج زمینوں میں بو کے بیٹھے ہیں اور انتظار کسی موسم بہار کا ہے۔ کسی بھی کار جنوں میں کوئی خسارہ نہیں، خسارہ کوئی اگر ہے تو انتظار کا ہے۔ بلقیس ظفیر الحسن کلاسیکل غزلوں کا رنگ بھی لیے ہوئے ہیں اور ان میں ایک ماڈرن فیمنن سینسیبلٹی بھی ہے۔ کیا لہجہ ہے ان کا کہ نفس نفس میرا شعلہ دھواں دھواں ہے وجود، نفس نفس میرا شعلہ دھواں دھواں ہے وجود، خود اپنی ذات کے آتش کدے سے گزری ہوں۔ اور انہی کا ایک اور شعر ہے کہ 7 سمندر پار اترے تو 7 سمندر آگے تھے، 7 سمندر پار اترے تو 7 سمندر آگے تھے، من مانجھی پتوار اٹھا چل پھر طوفان سے لڑنا ہوگا، پھر طوفان سے لڑنا ہوگا۔ زہرا نگاہ ہماری اردو شاعری کی بہت بہت ہی محبوب ہستی ہیں۔ ان کی شاعری میں عورت، ماں، بیٹی، بیوی، بہن کے روپ میں ہر طرح نظر آتی ہے، جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، آنسو بھی ہے، شکایت بھی ہے۔ لیکن جو ان کی جو زمانے اور حالات کے اوپر نظمیں ہیں، جو دنیا کی سفاکی پہ انہوں نے کہا ہے، ان کا جواب نہیں، وہ ہماری اردو شاعری کے آبرو ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے گل بادشاہ جو بہت لمبی ہے، میں یہاں نہیں سناؤں گی، لیکن ایک اور نظم جو بہت اہم ہے، سنا ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے، ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے، سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خدا وداع جلیل و معتبر دانا و بینا منصف و اکبر، میرے اس شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ ہو۔ بہت نام ہیں خواتین شاعرات کے، گفتگو چلتی رہے گی، لیکن ایک نام اس کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتی ہوں، جو 1894 میں پیدا ہوا، ایک ارسٹوکریٹک، ایک بہت ہی دقیانوسی خاندان کی خاتون جو پردے میں رہتی تھیں، شاعری کرتی تھیں۔ اس زمانے میں عورتیں اپنے اصلی نام سے شاعری چھپوا بھی نہیں سکتی تھیں، خ شیروانی یعنی زاہدہ خاتون شیروانیاں۔ سوچئے انہوں نے ترقی پسند ادب، ترقی پسند تحریک کے شروع ہونے سے کتنے ہی برسوں پہلے مزدور کے لیے ایک نظم لکھی تھی، اس کے بس 2 شعر سناؤں گی۔ کارخانے میں جو بارود کے بم آ کے پھٹا، جل گیا پیکرے بے جرم خطائے مزدور، کلہے برف دسمبر میں سروں کے اوپر، فرش آتش ہے مئی میں تہے پائے مزدور۔ اس زمانے میں سوچئے کب انہوں نے یہ نظم کہی تھی۔ خواتین کی شاعری کے کینوس پر ایک اور رنگ ہے جو ہے وجدانی اور آفاقی، یعنی انٹیوٹیو اور یونیورسل، جس میں عورت صرف اپنے دکھ، درد، حالات، مقامی چیزوں سے بہت آگے نکل جاتی ہے اور احساس کی اور امیجنیشن کی ایسی دنیا میں جاتی ہے اور نئی نئی پیکر بناتی ہے، تصویریں بناتی ہے۔ اس رنگ کی نمائندگی کے لیے میں نے ساجدہ زیدی کی ایک نظم کا انتخاب کیا ہے، عنوان ہے تخلیق۔ آخر میں یہ نظم سنیے۔ بہت دنوں سے اداس نظروں کی رہ گزر تھی،
پڑی تھی سونی افق کی راہیں، نظر اٹھائی تو دور دھندلی فضاؤں میں روشنی کا ایک دائرہ سا دیکھا۔ لرز کے ٹھہرا جو دل تو تخیل نے اپنے شہپر ہوا میں کھولے، کہ جیسے پرواز کا صحیفہ کھلے تو نیرے گگن کے اسرار جاگ اٹھیں، کہ جیسے ماہ و نجوم کی مملکت کا رستہ کوئی بتا دے، فضا سے پردہ کوئی اٹھا دے، کہ جیسے ایک بے کنار صحرا میں موجے ریگے رواں نقوش نوی بنا دے، کہ جیسے طائر ہوا کی لہروں میں جنبش پرس داستانے وجود لکھ دے، کہ جیسے تاریک شب کے دامن میں دست قدرت چراغ دل یک بیک جلا دے۔